جسمانی طور پر دور رہا، جس طرح آپ نے مجھے یاد کیا میں بھی آپ کو یہ جسمانی دوری ایک طرح سے اذیت بھی ہے اور اس میں لذت بھی ہے۔ بہرحال اس اذیت اور لذت دونوں سے آپ بھی آشنا رہے اور میں بھی اس کو محسوس کرتا رہا۔ آپ ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ الگ الگ مجھے یاد کرنے والے ہیں اور میں آپ کے اتنے بہت سارے لوگوں کو یاد کرنے والا ہوں، تو میرا کام آپ سے زیادہ ہی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس مقصد کے لیے میں آپ لوگوں سے جدا ہوا تھا وہ مقصد آپ کو پتہ ہے کہ میری ساری زندگی کا حاصل صرف یہ ہے کہ میرے مرشد کریم حضور قندر بابا اولیاء نے جو کچھ مجھے سکھایا، جو تعلیمات مجھے منتقل کی، مجھ سے وہ یہ توقع رکھتے تھے اور اب بھی رکھتے ہیں کہ میں ان کی تعلیمات کو عام کروں اور لوگوں کے اندر جو بے سکونی، پریشانی، زندگی میں خوف اور عدم تحفظ کا جو احساس ہے اس کے لیے میں یہ بتاؤں کہ اگر آپ اپنا رشتہ اللہ سے جوڑ لیں تو پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی، عدم تحفظ کا احساس بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ تنہا بھی نہیں رہیں گے، تنہا ہیں بھی نہیں ویسے۔ مثلا اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں تنہا ہوں، یہ جہالت اور علم کی کمی اور بیوقوفی کے علاوہ کچھ نہیں، اس لیے کہ ہم زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ دو فرشتے ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسے دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کے ساتھ ہم وقت دو فرشتے ہوں، وہ کچھ بھی کر رہا ہو، دو فرشتے ہوں اس کے ساتھ، اور پھر بھی وہ کہتا ہے میں تنہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہا ہے اس کے اوپر اس کا یقین نہیں ہے۔ یہ جو کچھ اذیت اور پریشانیاں ہیں یہ اس لیے ہے کہ انسان جو کچھ کہتا ہے اس کے اوپر یقین نہیں رکھتا، زبان سے کچھ کہتا ہے اور دل میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا انعام ہے میرے ارد گرد دوست رہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی دوست کام آئے، کوئی دوست کام نہیں آئے، سارے دوست تو کام بھی نہیں آتے، لیکن مجھے کبھی دنیاوی اعتبار سے کوئی محرومی کا احساس نہیں ہوا۔ مطلب یہ کہ میرے پاس پیسے نہ ہوئے ہوں، مجھے کوئی تنگی ترشی ہوئی ہو، میرے پاس اچھے کپڑے پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوئے ہوں، اچھا گھر کبھی مجھے نہ ملا ہو، ایسا کبھی نہیں۔ اب یہ کہ چند روز کے لیے یا چند مہینوں کے لیے
میں ایسے حالات سے گزرا ہوں کہ جس میں تھوڑی سی تنگی ترشی ہوئی ہو تو وہ بھی میری اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے. میں ہمیشہ اس بات کو پرکھتا رہا، اس بات کو سوچتا رہا. بچپن سے ہی مجھے ایک سوچ کی عادت ہے. میرے خیال ہے 9-10 سال کی عمر سے میں نے سوچنا شروع کر دیا تھا. تو مجھے جہاں بھی میں نے دیکھا محبت بھی ملی، خلوص بھی ملا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل مطمئن نہیں ہوا. میری دادی بڑی محبت مجھ سے کرتی تھی، والدہ محبت کرتی تھی، باپ بھی ہر بیٹے سے محبت کرتا تھا، لیکن میں دل میں میرے ہمیشہ خلش رہی. جیسے نا کسی کے بارے میں اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں. اور یہ لوگ سب کہتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، یہ بھائی پنکھا بند کر دو، سردی لگنے لگی، یہ بند ہی کر دو. تو ہر آدمی کی یہ دل و خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اسے چاہے، ساتھ ساتھ اس کی ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ میں کسی کو چاہوں. اور اس دونوں عمل میں، یعنی میں کسی کو چاہوں یا کوئی مجھے چاہے، اس میں آدمی ملاوٹ نہیں دیکھنا چاہتا. یہ بات ہے، میرے خیال ہے ہر شخص یہ چاہتا ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ اس سے واقف نہ ہو، لیکن چاہتا ہر آدمی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ لڑکا لڑکی سے محبت کرتا ہے، لڑکی لڑکے سے محبت کرتا ہے، میاں بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی شوہر سے محبت کرتا ہے، ماں باپ آپس میں اولاد سے محبت کرتی ہے، اولاد ماں باپ سے محبت کرتے. بات وہی ہے، ایک جذبہ ہے انسان کے اندر. میرے خیال ہے یہ فطرت ہے اس کی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی سے چاہوں، کسی سے پیار کروں، وہ میرا ہو. اور ساتھ ساتھ وہ بھی چاہتا ہے جو میرا، جس کو میں اپنا بنانا چاہ رہا ہوں، وہ بھی یہ سوچے کہ میرے علاوہ اس کا کوئی نہ ہو. یہ ایک فطرت ہے انسان کی. تو ظاہر ہے وہ میرے اندر بھی یہ جذبہ ابھرا. اب میں نے کبھی اس کسوٹی پر دوستوں کو پرکھا، استادوں کو پرکھا. بے انتہا گستاخی کی بات ہے، لیکن آپ میرے بچے ہیں، ممکن ہے آپ کے ذہن میں بھی اس قسم کے خیالات آتے ہوں. کبھی ماں کو پرکھا، حالانکہ بہت بے ادبی ہے. کبھی باپ کو پرکھا. تو مجھے چاہت تو ملی، لیکن وہ جو میرے اندر ایک تقاضا بار بار ابھرتا تھا کہ کوئی مجھے اس طرح چاہے، بس مجھے ہی چاہے، اور میں کسی کو اس طرح چاہوں کہ اس کے علاوہ میں کسی کو نہ چاہوں. یہ تقاضا میرا حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پورا ہو گیا. میں نے اپنی زندگی میں جو بھی کچھ کیا، بہت زیادہ برائیاں کی، بہت زیادہ. اچھائیوں کا تو پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ اچھائی کے بارے میں تو آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھائی تو جب ہے جب اچھائی قبول کرنے والا اسے قبول کر لے. اچھائی کی تو کوئی سند ہی نہیں ہے بھائی ہمارے پاس. برائی کی سند اس لیے کہ برائی کا ہمیں پتہ ہے کہ ہم برا کام کر چکے ہیں. تو اب بہت ساری زندگی میں اچھائیوں برائیوں سے آدمی گزرتا ہے. بہرحال یہ مقصد اللہ نے کیا